ایک حکایت دو عورتوں کے واقعے کے متعلق بڑی پیاری ہے۔ ایک دانا شخص کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کسان کو بیاہ دی، یعنی ایک بیٹی کو کسان کے ساتھ بیاہ دیا، دوسری بیٹی کی شادی کوزہ گر یعنی مٹی کے برتن بنانے والے کے ساتھ کر دی۔ سال بعد بیٹیوں کے حال احوال جاننے کے لیے وہ شخص ان کے گاؤں اور شہر چلے جاتے ہیں، یعنی کسان اس کے ساتھ کچھ لوگ ان لڑکیوں کے بیٹیوں کے گھر اور یعنی گاؤں چلے جاتے ہیں۔ جو بیٹی کسان کو بیاہ دی ہے وہ خوش دلی سے باپ کا والہانہ استقبال کرتی ہے، خیر خیریت اور کسب معاش سے متعلق پوچھنے پر بتاتی ہے کہ ادھار بیچ خرید کر کھیت کھلیاں آباد کیے ہیں، یعنی فصلیں وغیرہ کاشت کی ہیں، اب بارش کا انتظار ہے، بارش ہوئی تو سمجھیں رحمت ورنہ زحمت اور مصیبت۔ یہ پہلی بیٹی کا یہ رویہ تھا، یعنی اس نے کہا کہ فصلیں ہم نے کاشت کی ہیں، اگر بارش ہوئی تو رحمت ہوگی ورنہ مصیبت ہوگی۔ وہاں سے رخصت ہو کر کمہار کی بیوی کے پاس پہنچتے ہیں یہ لوگ۔ بیٹی باپ کا خوب استقبال کرتی ہے، خیر خیریت اور کسب معاش سے متعلق سوال پر بتاتی ہے کہ بڑی محنت سے کچھ برتن بنا کر سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھے ہیں، اب بارش نہ ہوئی تو اللہ کا کرم، بارش ہوئی تو زحمت اور مصیبت، یعنی بارش نہ ہوئی تو یہ برتن وغیرہ سوکھ جائیں گے تو اللہ کا کرم ہوگا، اگر بارش ہو گئی تو یہ نہیں سوکھیں گے، خراب ہو جائیں گے تو یہ زحمت و مصیبت ہوگی۔ وہ شخص گھر پہنچتا ہے، بیگم دونوں بیٹیوں کا حال پوچھتی ہے، وہ جواب دیتے ہیں، یعنی وہ شخص جواب دیتا ہے اپنی بیوہ کو کہ بارش ہوئی تو الحمدللہ اور اگر بارش نہ ہوئی تو بھی الحمدللہ۔ یعنی پیارے ناظرین کرام، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبق اور عبرت: جو چیز آپ کے لیے مناسب ہو ضروری نہیں کہ وہ دوسرے کے لیے بھی مناسب ہو، اور جو آپ کے لیے مناسب نہیں وہ دوسرے کے لیے بھی نامناسب ہو، یہ لازمی نہیں ہے۔ یعنی جو چیز ہمارے لیے بہتر ہو وہ دوسرے کے لیے بہتر نہ ہو تو یہ دوسرے کے لیے بھی بہتر ہو تو یہ ضروری نہیں ہے، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو وہ دوسرے کے لیے بھی نقصان دہ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ ایسی ہی ہے، لہٰذا ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں ہمیں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔